جو ٹاپک ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے اور یہاں سے دور بھی بہت سے لوگوں کے لیے اس سوال کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہوریت آ گئی ہے؟ اتنی قربانیاں پاکستان کے محنت کش عوام نے، غریبوں نے، پولیٹیکل ورکرز نے اس جمہوریت کے لیے دی، اور انفارچونیٹلی اس کا جو کلائمیکس ہم نے پرسوں دیکھا، اس سے زیادہ شرمناک بات، اس سے زیادہ حد تک امیز بات میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے۔ بلیو می، میں جب ان لمحات سے گزر رہا تھا اور ایون آج بھی میں اس بات پہ شدت سے سوچ رہا ہوں کہ کیا اب یہ ایوان اس قابل رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی شخص جا کے بیٹھے اور بات کرے۔ دیکھیں، یہ بات آپ نے تو جیمز بانڈ کی، میں کہوں گا یہ کیمرہ گیٹ ہے۔ جیسے واٹر گیٹ تھا ویسے یہ کیمرہ گیٹ ہے۔ اس کی ہمیں اطلاع ایک حد تک تھی، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کے چیئرمین کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تو اس وقت 64 سینیٹرز موشن کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب ووٹ ہوا تو 14 سینیٹرز جا چکے تھے۔ پھر شام کو جب کھانا ہوا تو 64 سینیٹرز پھر موجود تھے۔ تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسی چیز تھی جو ان کو مجبور کر رہی تھی۔ لہٰذا ہم نے یہ بات طے کر لی تھی، کیونکہ بڑا کلوز کانٹیسٹ تھا، کہ پولنگ بوتھ کو جو ہے وہ اچھی طرح دیکھ لیا جائے کہ یہاں پہ کوئی کیمراز وغیرہ تو موجود نہیں ہیں۔ اور وہی ہوا کہ جب ہمارے 2 سینیٹرز وہاں پہ گئے تو ایک کیمرہ چھوڑ 4 کیمرے جو ہیں وہ سامنے نظر آ گئے۔ 2 کیمرے جو تھے وہ جو سینٹ کا ٹی وی اسکرین ہے جس کے بالکل نیچے پولنگ بوتھ تھا، 2 کنسیلڈ کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے۔ ایک بالکل جس کو آپ کہہ لیں پیپر پن کی طرح کا کیمرہ جو وال آف دی پولنگ بوتھ تھا اس کے اندر لگا ہوا تھا، اور ایک کیمرہ یو ول بی سرپرائزڈ کہ ایک کیمرہ جو لکڑی کی جو پارٹیشن تھی اس کے اندر ایک سکرو کے طور پہ ایک کیمرہ وہاں لگا ہوا تھا۔ لہٰذا 4 کیمرے جب سامنے آئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ 4 کیمروں کی صرف بات نہیں ہے، اگر آپ اس کا تسلسل دیکھیں تو آپ کو اس کا تسلسل جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا۔ اس کا تسلسل مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ تب آپ کو کیمروں کی سمجھ آئے گی۔ اس کا تسلسل یہ ہے کہ اکتوبر 2020 کے اندر حکومت نے ایک بل موو کیا جو 26ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل تھا، اور اس میں انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی۔ وہ بل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پڑا رہا۔ اس بل کے بعد دسمبر کے اندر صدر نے ایک ریفرنس موو کیا صدر کے پاس کہ صدر یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں موو کریں کہ آیا سینٹ کے الیکشنز جو ہیں وہ آئین کے تحت ہیں اور کیا سیکرٹ بیلٹ اس میں ہونی چاہیے۔ وہ ریفرنس ابھی پینڈنگ تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ حکومت نے یہ بل کو ری ایکٹیویٹ کیا اور ہاؤس میں لے کے آئے، اور ابھی یہ بل بھی پینڈنگ تھا
اور ریفرنس بھی سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھا، تو حکومت ایک آرڈیننس لے کے آ گئی کہ اگر سپریم کورٹ کی اوپینین جو ہے وہ ہمارے حق میں آئی تو پھر اوپن بیلٹ سے الیکشن ہوگا۔ بہرحال سپریم کورٹ کی اوپینین ان کے خلاف سامنے آ گئی، تو پھر انہوں نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے لیکن رضا اس سے پہلے جو ہوا وہاں تو قومی اسمبلی کے اندر جو ہوا، علی حیدر گیلانی والی جو ویڈیو سامنے آئی، جو 14 یا 16 ایم این ایز کا سامنے آیا، اس کا الزام تو آپ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو نہیں دے سکتے۔ نہیں، اس کا الزام آپ پیپلز پارٹی کو بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ موجود ہے، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ممبر پارلیمان اور صوبائی اسمبلی اس سے پہلے، اس الیکشن سے پہلے اپنی آراء دے چکے تھے کہ یہ ہم پارٹی کینڈیڈیٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان کے اختلافات 2-3 ایشوز کے اوپر تھے۔ ایک اختلاف ان کا یہ تھا کہ ہمیں پورا جب سے الیکشن ہوئے ہیں آج دن تک ہمیں جو ہے وہ پوچھا نہیں گیا۔ دوسرا ان کا اختلاف یہ تھا کہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہماری کنسٹیچوئنسیز میں جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تیسرا ان کا اختلاف یہ تھا کہ جو ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ ویسٹڈ انٹرسٹ اور سرمایہ داروں کو دی گئی ہیں، اور جو جینون پی ٹی آئی کا کارکن ہے اس کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے۔ لہٰذا ایک بہت بڑی ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ ان کے اندر موجود تھی، جس کا رد عمل سامنے آیا، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن وہاں پہ وہ کامیاب۔ لیکن رضا صادق سنجرانی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے خوش قسمت چیئرمین سینٹ ہیں۔ آپ کے مقابلے میں آپ کی پارٹی نے ان کو پریفر کیا آج سے 3 سال پہلے، جبکہ آپ یونینیمسلی ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد جو عدم اعتماد کی تحریک ان کے خلاف آتی ہے، میجورٹی ہونے کے باوجود آپ کے ہی لوگ جو ہے وہ 14 سینیٹرز، تو یہ یعنی آپ نے جو چیز پرسوں دیکھی ہے وہ تو آپ نے برسوں دیکھی ہے۔ یعنی یہ جو اس میں آپ کسی ایک جماعت کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے، اس میں میری جو ذمہ داری ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ صادق سنجرانی تو بہرحال تحفہ تو آپ ہی کا ہے۔ دیکھیں تحفہ تو ہمارا نہیں ہے، تحفہ تو وہ کہیں اور کا ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنایا شاید ہم نے۔ نہیں، لیکن یہ اگر یہی چیز چلتی رہی، اسی طرح چیزیں چلتی رہیں، اسی طریقے سے پارٹیاں، سیاسی جماعتیں کمپرومائز کرتی رہیں، کسی کو سلیکٹڈ کہنے سے، کسی کو الیکٹڈ کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں وے فارورڈ جو ہے نا وہ میرے حساب سے آوا اب اتنا بگڑ چکا ہے کہ اس کو کوئی پیچ ورک سے جو ہے وہ آپ درست نہیں کر سکتے۔ وے فارورڈ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے آپ کو ایز پولیٹیکل پارٹیز آرگنائز کرنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شخصیات کے گرد سیاست نہیں گھوم سکتی، اصولوں کے گرد سیاست کو لے کے جانا پڑے گا۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جی آئیڈیالوجیز ختم ہو گئی ہیں، میں اس بات میں بلیو نہیں کرتا۔ آج بھی آئیڈیالوجیز زندہ ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں آئیڈیالوجیز کے اوپر چل رہی ہیں دنیا بھر میں اور بالخصوص تیسری دنیا میں، وہی کامیاب ہو رہی ہیں۔ تو جب تک سیاسی جماعتیں یہ باتیں نہیں کریں گی اور سیاسی جماعتیں اس بات کو مکمل طور پہ نہیں سمجھیں گی کہ اب ریاست کے ساتھ بیٹھ کے کسی قسم کی پاور شیئرنگ فارمولا یا کسی قسم کا آئین کے اوپر سمجھوتا اب نہیں چل پائے گا۔ ہمیں مکمل طور پہ آئین کی حکمرانی کرنی پڑے گی۔ آئین کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔
جس ادارے کا جو کام ہے اس ادارے کو وہ کام کرنا ہے. پارلیمان کا کام لیجسلیشن ہے، پارلیمان لیجسلیٹ کرے. اگر فوج کا کام سرحدوں کی نگرانی ہے تو سرحدوں کی نگرانی کرے، حکمرانی نہ کرے. جب تک یہ اصول ہم طے نہیں کر پائیں گے اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح چلتی لیکن رہے کوئی گی. ایک سیاسی جماعت بشمول آپ کی جماعت کے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ آئسولیٹ تو ہو سکتے ہیں، آپ ڈومینیٹ نہیں ہو سکتے. کیا آپ کی سیاسی جماعت یہ انیشیٹو لینے کو تیار ہے کہ لیڈرشپ سے زیادہ اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی اگر آج دن تک اتنی ٹربولیشنز کے باوجود، اتنی مشکلات کے باوجود، اتنی ریاستی تشدد کے باوجود اگر پیپلز پارٹی آج زندہ ہے تو وہ اپنی آئیڈیالوجی کی بیسس کے اوپر زندہ ہے. اور اگر وہ آئیڈیالوجی پیپلز پارٹی کی نہ ہوتی تو پیپلز پارٹی آج سے بہت عرصہ پہلے ختم ہو چکی. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ جس آئیڈیالوجی کو لے کے پیپلز پارٹی چلی تھی وہ کمزور ہوئی تو پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی؟ جو پنجاب، خیبر پختونخوا میں پیپلز پارٹی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہ پیپلز پارٹی آج پنجاب میں اس کو اپنے کینڈیڈیٹس تک نہیں ملتے. تو یہ کہیں نہ کہیں آئیڈیالوجی کی کمزوری تھی یا کمزوری لیڈرشپ کی طرف سے دکھائی گئی کہ جب پیپلز پارٹی جو ہے آج سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. نہیں، میں مظہر آپ سے تھوڑا سا اس بات پہ اختلاف کروں گا. آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں، آپ زیادہ کین ریڈر آف ہسٹری ہیں. دیکھیں، تاریخ کے اندر جو ہے وہ ایک سائیکل چلتا ہے. کبھی ایک سیاسی سوچ یا ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنے پنکل آف عروج کے اوپر ہوتی ہے، پھر ایک ہسٹوریکل پروسیس کے اندر اس کا ایک گریجول ڈکلائن شروع ہوتا ہے، اور پھر ایولیوشن کے ساتھ وہ اگر اپنے آپ کو برقرار رکھتی ہے، اپنے آئیڈیلز کو سامنے رکھتی ہے، اپنے پرنسپلز کو نہیں چھوڑتی تو وہ پھر آگے بڑھتی ہے. آپ ساتھ والے ملک میں دیکھ لیں، حالانکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں ہندوستان کا ایگزامپل دوں، لیکن آپ وہاں پہ کانگریس پارٹی کو دیکھ لیں. کانگریس پارٹی ایک وقت وہ تھا کہ کانگریس پارٹی کے علاوہ اور کوئی دوسری جماعت جو ہے وہ وہاں پہ سامنے نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر کانگریس کا ایک ڈکلائن شروع ہوا، اور کانگریس کا ایسا ڈکلائن ہوا کہ سیٹس ان کے لیے لینا مشکل ہو گئی. پھر وہاں پہ ہندوتوا کی جو ہے آئیڈیالوجی چلی. ایک پیرالل آئیڈیالوجی اسی قسم کی ہمارے یہاں بھی چل رہی ہے، تھوڑی سی مختلف ضرور ہوگی. ہندوتوا کی اگر نہیں ہے تو ایک ایکسٹریمزم کی یہاں پہ بھی ایک پالیسی جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ ایک ہسٹوریکل سائیکل ہے. پارٹیز کو اپنی آئیڈیالوجی، اپنے کارڈرز کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کے ساتھ جو ہیں وہ آگے دیکھیے رضا، امپروومنٹ، تبدیلی تو آتی ہے، ظاہر ہے. جو 70 میں یا 67 میں پیپلز پارٹی کا موٹو تھا وہ آج اس میں چیزیں ریفارمز تو ہوتی ہیں. ریفارمز ہونا اور کمپرومائز کرنا دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. کہ اگر آپ اپنی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرتے ہیں، جن کے خلاف آپ کے لوگوں نے لڑائی لڑی، جیلیں کاٹی، پھانسیاں چڑھے، کوڑے کھائے، انہی کو جا کے اگر تمغہ جمہوریت دیا جائے تو پھر وہ ورکر اس دن اس ورکر کی سوچ. ابھی میں نے کوئی 2010 میں جنرل اسلم بیگ سے انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے مجھے اسی انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ 88 میں کوئی 3 گھنٹے کی ملاقات ان کی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ہوئی تھی، اور ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ان کے بقول انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری اگلی وزیر اعظم ہیں اور آپ جو ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں. یہاں یہ جو دوسری طرف سے موقف آتا ہے وہ یہ کہ سیاستدان غلطیاں کرتے ہیں تو مداخلتیں ہوتی ہیں. اب اس پہ دونوں آرگومنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میری کنسرن اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے. میری کنسرن میرا ان سے کوئی توقع بھی نہیں ہے. میری توقعات تو آپ سے ہیں، میری توقعات تو مسلم لیگ سے ہیں، تحریک انصاف سے ہیں. لیکن جب آپ ہی جو ہے وہ یہ کمپرومائز کرتے ہیں اقتدار، پاور پالیٹکس کا،
تو پھر وہ جو ورکر ہے جس کے جو ساری زندگی جمہوریت کے لیے لڑتا رہا ہے وہ ایک دم جو ہے سکتے میں آ جاتا ہے. دیکھیے میں ایک تو مظہر میرے حساب میں کمپرومائز اور ریفارم کے درمیان ایک بڑی تھن لائن ہے. وہ لائن آپ وہاں پہ ڈرا کریں گے وہ ایک اور بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اسٹریٹجی اور پولیٹیکل سٹرگل کی ٹیکٹکس کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین ماؤ نے کہا تھا 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈ. جو پاکستان کی صورتحال رہی ہے اور پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے اس میں لیٹ اس بی ویری فرینک سیاسی جماعتیں، میں آپ کا پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ سیاسی جماعتیں یا سیاسی لیڈرشپ یا سیاسی کارکنوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی کیونکہ وہ بھی انسان ہے. اینڈ پرسن از ناٹ فیلیبل. غلطی ضرور ہوئی ہوگی لیکن غلطی کو ریئلائز کر کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ایک اور بات ہے. میں یہاں پہ یہ بات کہہ کہ ایک اور سوال آپ سے اٹھاتا ہوں اور وہ یہ ہے اینڈ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو شفٹ دی برڈن آف رسپانسبلٹی. برڈن آف رسپانسبلٹی جو ہے وہ سیاسی کارکن کے اوپر ہی ہے، لیکن سیاسی کارکن یا سیاسی تحریک بھی اس وقت آگے بڑھتی ہے جب اس کے ساتھ دیگر اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آگے ساتھ چلتے ہیں. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آج اس ملک میں جو ایکسٹریمزم سامنے آئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سول سوسائٹی نے کلچر آف ریزسٹنس جو تھا اس کو چھوڑ دیا؟ کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایکیڈیمک فریڈم تھی وہ ایکیڈیمک فریڈم ریاست نے تو کچھ لی لیکن ہمارے ایکیڈیمیشنز نے بھی اس کے لیے دگ و دو نہیں کی، لہٰذا دے ہیز بین تھوڑی سی رضا اس میں معذرت کے ساتھ طلبہ یونینیں 84 میں بین ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، آج بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. مجھے بتائیں طلبہ یونینوں کے انتخابات کیوں نہیں ہوتے؟ ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے. سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول کے اندر یہ مسئلہ 2016 میں یا 17 میں یہ ڈسکس ہوا. اسٹیک ہولڈرز تمام وہاں پہ آئے جن میں وائس چانسلرز بھی تھے، ایڈمنسٹریشن بھی تھی. ایڈمنسٹریشن اس کی سخت خلاف تھی. ایڈمنسٹریشن جو ہے اٹ واز ہائڈنگ بیہائنڈ دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ. ہم نے اس میں یہ بات سامنے رکھی کہ ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے چاروں چیف منسٹرز کو لکھا کہ سینٹ کی یہ ریکمنڈیشن ہے کہ فوری طور پہ اسٹوڈنٹ یونینز کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. انفارچونیٹلی میری پارٹی اس میں شامل ہے، آج دن تک وہ بحال نہیں ہوئی. یہ غلطی ہے، ان کو فوری طور پہ بحال ہونا چاہیے. یہی آپ نے ایک مرتبہ وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. 18ویں ترمیم جب پروونشل گورنمنٹس کے لیول پہ نچلی سطح تک چیزیں نہیں جا رہی تھیں، اور آج بھی پروونشل فائنانس کمیشن والا جو مسئلہ ہے اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، اور میں حیران ہوں جب میں نے مراد علی شاہ صاحب سے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا جی وہ دیگر جماعتیں تو اس کی سگنیٹری نہیں ہیں. تو کیا یہ صرف پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا یا پورے ملک کے لیے تھا؟ نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو پورے ملک کے لیے تھا، اور اس کے اندر جو اصول طے پائے تھے ان کو جہاں جہاں دونوں جماعتوں کی حکومتیں ہیں ان کو وہاں عملی جامہ جو ہے وہ پہنانا چاہیے. تو یہاں یہ تو آپ بات تسلیم کرتے ہیں نا کہ جس طرح 18ویں ترمیم پہ کم سے کم سندھ میں عمل ہوتا، سندھ اس کو لیڈ کرتا، وہ نہیں ہو پایا. نہیں، میں صرف سندھ کو اس میں سنگل آؤٹ نہیں کروں گا. دیکھیں 18ویں ترمیم کا ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے اور بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے. 18ویں ترمیم کا جو اصل مسئلہ ہے وہ دو سوچوں کا مسئلہ ہے، دو سوچوں کے ٹکراؤ کا مسئلہ ہے. ایک سینٹرسٹ تھاٹ ہے
اور دوسرا جو ہے وہ فیڈرلسٹ تھاٹ ہے. جو سینٹرسٹ تھاٹ ہے وہ 18ویں ترمیم کی ڈرافٹنگ سے لے کے 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن تک اور اس کے بعد تک آج دن تک وہ 18ویں ترمیم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبوں کو جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، صوبوں کو جو لمیٹڈ صوبائی خود مختاری دی گئی ہے، وہ وفاق کا اس نے جو ہے وہ تیا پانچا کر دیا. سوری فار یوزنگ دا ورڈ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وفاق کا تیا پانچا کر دیا ہے. اسی لیے آپ آج یہ دیکھتے ہیں کہ 11 سال گزر گئے ہیں اور نیا NFC ایوارڈ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد نیا NFC سامنے آنا چاہیے. مائنڈ سیٹ کی بات کا میں آپ کے سامنے ایک اور ایگزامپل رکھتا ہوں کہ NFC کے سلسلے میں اب آپ یہ باتیں اور آوازیں سن رہے ہیں کہ وفاق کی جو ایکسپینڈیچر ہے، وفاق کا جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے، وفاق کے جو لونز کی ری پیمنٹ ہے، یہ تمام کے تمام اس لیے نہیں ہو پا رہے یا پورے نہیں کیے جا سکتے کیونکہ جو فنڈنگ ہے وہ صوبوں کے پاس جا رہی ہے. لہٰذا اس کو امینڈ کیا جائے اور صوبوں سے کچھ پیسے لے کے اور جو ہے وہ وفاق کو دیے جائیں. میں آپ کے توسط سے جو پاز ٹو بی ہیں یا جو یہ بات کر رہے ہیں ان کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ ایک چیز آلریڈی صوبوں کو دے چکے ہیں، اس سے اگر آپ مزید آگے نہیں دے سکتے تو اس کو واپس لینے کی بھی بات نہ کریں، کیونکہ جو اس وقت پولیٹیکل ٹرینڈز چل رہے ہیں، کہیں یہ بات یا یہ سلوگن اب نہ اٹھنا شروع ہو جائے کہ صوبے یہ کہیں کہ تمام تر ٹیکس کلیکشن کا جو اصول ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم سارے کا سارا ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وفاقی حکومت اپنا بجٹ ہمیں دے، ہم پھر اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سے بجٹ میں ہم نے کتنے پیسے دینے ہیں تو ہم پھر وہ بجٹ میں پیسے دیتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایک چیز کو بیلنس میں رکھیں، بیلنس سے آؤٹ جائیں گے تو پھر بہت سی فورسز جو ہیں وہ کھل جائیں گی. نہیں، اس میں یہی یہ لٹریچر جو سارا چھپا ہوا ہے یا وکلا کی تحریک ہے یا صحافیوں کی تحریک ہے، یہ سب سول سوسائٹی کی تحریکیں ہیں. لیکن میں جب آگے دیکھ رہا ہوں تو مجھے ہر مرتبہ ہر چند سال بعد ایک کمپرومائز کیوں نظر آتا ہے. لائرز موومنٹ اپنے عروج پہ تھی جب NRO ہو گیا. کیا وہ NRO چارٹر آف ڈیموکریسی کی صریحاً خلاف ورزی نہیں تھا؟ دیکھیں، NRO کی تو بہت بات ہو رہی ہے کہ جی NRO دیں گے نہیں دیں گے، پچھلا NRO ہوا. لیٹ می پٹ اے کاؤنٹر کویسچن. اگر محترمہ واپس نہ آتی تو کیا صورتحال ہوتی؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اگر محترمہ واپس نہیں آتی تو یہ جدوجہد اسی طریقے سے جاری رہتی جس طریقے سے مارچ 2007 میں شروع ہوئی تھی، اور یہ آپ کو اور اس جدوجہد کو جھٹکا ہی اس وقت لگا، اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں 3 نومبر کو ایمرجنسی پلس لگی، اس کے خلاف بھی لڑتے رہے. لیکن اس اسٹیج پہ جو وڈرال نظر آیا ہمیں، وہ ڈیموکریٹک فورسز کی طرف سے نظر آیا، سول سوسائٹی کی طرف سے تو نہیں نظر آیا. نہیں، دیکھیں، یہ آپ اس کو اب دوسری طرف لے گئے ہیں. یہ جنگ سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کی ہے ہی نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی نے جو ہے وہ ایک وڈرال جو ہے وہ اختیار کی. ہر ایک کے اپنے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے، وہ وڈرال پیچھے گئی. دیکھیں، اگر محترمہ نہ آتی تو جو صورتحال اس ملک کی اور جس طرح موومنٹ بنی، وہ موومنٹ آگے نہیں بنتی. اگر محترمہ آتی تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا نا، انہیں روکا جا سکتا تھا نا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ تو گرفتاری کی بات کر رہے ہیں. ایون آفٹر the so called NRO she came and she gave her life. ہاں، تو she was aware of the fact. یہی تو میں aware of that fact. یہی تو میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں کہ 18 اکتوبر کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا، میرے لیے تو اس کے بعد کا سیٹ بیک بہت بڑا سیٹ بیک ہے.
کہ وہ لوگ جن پہ محترمہ نے شک کیا ان کو آپ لوگوں نے شک کا فائدہ دے دیا، اس میں چاہے چودھری پرویز الہی ہوں چاہے پرویز مشرف ہوں۔ دیکھیں، اب ایک حد تک میں آپ سے اگری کر سکتا ہوں، لیکن دوسری بات میں آپ کے سامنے جو حقیقت ہے وہ بھی سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ذرا اس پہ بھی کہکا ضرور لگائیے گا۔ وہ یہ ہے کہ ریاست کیس کرتی ہے پرویز مشرف کے خلاف۔ پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوتا، قوتیں اس کو ہسپتال لے جاتی ہیں، ہسپتال میں وہ جا کے رہتا ہے اور ہسپتال سے پھر وہ باہر چلا جاتا ہے، کیس اس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے، اور اس جج کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ میں سے اور میرے میں سے کتنے ہم کھڑے ہوئے تھے اس جج کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے؟ اگر جہاں پہ ریاست ایسے کردار پہ اتر آئے، وہاں پہ 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کی جو پالیسی ہے وہی آگے آپ کو جد و جہد میں لے جا سکتی ہے۔ یہ رضا، یہ جو آپ نے بات کی یہ آپ بہت آگے کی بات کہہ رہے ہیں۔ یہ جو 2008 میں ہوا، آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے پہلے، اور اگین میں اسی انٹرویو کی اپنی بات کروں گا، جنرل اسلم بیگ سے جب یہ پوچھا تو انہوں نے کہا میں حیران تھا کہ زرداری صاحب نے پریزیڈنٹ بننے سے پہلے، وہ پریزیڈنٹ بننے جا رہے تھے، ہی وینٹ ٹو دی امریکن ایمبیسڈر، ان کے بقول ہی شوڈ ہیو کالڈ دی امریکن ایمبیسڈر اور امریکن ایمبیسڈر شوڈ ہیو کالڈ ہم۔ صرف بات یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت، میں اس پارلیمنٹ میں موجود تھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ججز کی رہائی کا، لیکن اگلا اعلان میں توقع کر رہا تھا ان کی بحالی کا، اور وہیں جو ہے وہ دراڑ پڑی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں۔ پہلے پہ بے انتہا تالیاں بجیں، تالیوں سے گونج اٹھا پارلیمنٹ، لیکن پھر جو چیز ہوئی اس کے لیے پھر جنرل کیانی کی طرف دیکھا گیا کہ جنرل کیانی اس لانگ مارچ کو روکیں۔ تو ہم تو خود وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں کہ جس کی بنا پہ آپ اسے ریفارمز کہتے ہیں، میں اسے کمپرومائز کہتا ہوں۔ نہیں، میں آپ سے اگری کرتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز اگر اس ٹائپ کی کمپرومائزز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ کریں تو شاید صورتحال کچھ بہتر ہو، لیکن مسئلہ پھر وہی آتا ہے کہ کیا اتنا ڈیولپمنٹ آف پولیٹیکل سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز اتنی ہے کہ دے کین اسٹینڈ اپ ٹو دی اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے رضا، دو ٹرننگ پوائنٹ تھے میری لحاظ سے، ہو سکتا ہے اب 1970 کا الیکشن، اس وقت اگر میجورٹی رول کو ایکسیپٹ کیا جاتا وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ بھٹو صاحب کے پیریڈ میں نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو ڈسمس کرنا، اور اس کے بعد اگر چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آ جاؤں، MRD پہ آ جاؤں، 88 میں مجھے بتائیں، 88 میں اگر نوابزادہ نصر اللہ خان کے مقابلے میں غلام اسحاق خان کی حمایت کی جائے تو اس کو میں کیا کہوں؟ دیکھیں، جہاں تک 70 کا تعلق ہے اور جہاں تک ANP اور ان کی حکومت کا تعلق ہے، تو جہاں تک 70 کا تعلق ہے، وہ جو مختلف سرکمسٹانسز بنے وہ صرف 70 کا میجورٹی پارٹی کا ایشو نہیں تھا۔ یہ مسئلہ اگر آپ 1947 میں چلے جائیں تو سب سے پہلا مسئلہ آپ کو اگر یاد ہو، جو سب سے پہلا پوائنٹ آف آرڈر جو اٹھا تھا ہاؤس کے اندر کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں، وہ زبان کے اوپر اٹھا تھا۔ آپ نے اس زبان کے ایشو کو وہاں پہ کل کیا، اور وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اردو زبان کو آپ آفیشیل لینگویج نہ بنائیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بنگالی کو بھی آپ اس کے ساتھ اردو کے ساتھ آفیشیل لینگویج بنائیں۔ اس کے بعد پھر آپ پیرٹی کا کویسچن لے کے آئے، اس کے بعد پھر آپ اکنامک ایکسپلوئٹیشن، جیسے آپ نے اس وقت کے ایسٹ پاکستان کی ویسے ہی ریاست نے اکنامک ایکسپلوئٹیشن یہاں کے چھوٹے صوبوں کی۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا بہت سے فیکٹرز
go into the debacle of and the breakup of Pakistan of 1970. It's not the election and not only the question of accepting majority or not. दूसरी बात ये कि नैप की गवर्नमेंट्स की जो डिसमिसल था वो गलती हो जाती है, दैट वाज अ मिस्टेक। सीओडी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सीओडी हुआ, सीओडी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, और आज भी अगर आप उसका जो फोरेंसिक चार्ट बना के देखें तो एटलीस्ट 65 to 70% जो सीओडी में बातें दी हुई थी वो इम्प्लीमेंट हुई हैं। मुझे ये बताएं कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब की कंट्रोवर्सी क्या बनी थी, यानी जजेस एग्रीमेंट होके बूरबन में भी मैं आई वॉज अ विटनेस बूरबन में, और बूरबन डिक्लेरेशन में तो बहुत क्लियर था कि जजेस की बहाली का, तो वो मेरे ख्याल है उसमें कुछ टाइमिंग का मसला था कि फौरी तौर पे हो या कुछ आगे पीछे हो, बट होना तो था बिकॉज यूसुफ रज़ा ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिलीज़ की बात की। पीपल्स पार्टी के एतजाज़ एहसन उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे और पार्टी भी उस मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। मेरे ख्याल है कुछ टाइमिंग का इशू था, वरना कोई ऐसा इशू नहीं था। रज़ा ये बताएं, हो सकता है कि पर्सनली आपके लिए डिफ़िकल्ट हो ये जवाब देना, जो सादिक संखी कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन है जिसमें कहा गया है कि उनका बयानिया जो है वो रियासत के ख़िलाफ़ है और उनका बयानिया अदारों के दरमियान तसादुम का है। अमूमन ये ग्राउंड्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर लेती है किसी पॉलिटिकल लीडर की डिटेंशन के लिए, या अगर किसी सियासी जमात को बैन करना हो तो वो लेती हैं। नैब का अदारा जिसका ताल्लुक़ सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी से है वो ये बेसिस बनाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। लेकिन रज़ा मुझे इस पे जब ये बात करते हैं तो मुझे अफसोस होता है, सिंध की कराची की जेल में एक कैदी है अली वज़ीर, उसकी गिरफ्तारी में जो रुकावट थी उसको सिंध काबीना ने पास किया और उसके बाद वो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ये जो फैसला है सिंध काबीना का, और आप उसकी टेक्निकल उसमें चीज़ में कि जहाँ रुकावट बनी थी और उसके लिए ज़रूरी था कि काबीना की मंजूरी ज़रूरी थी, और बदकिस्मती से काबीना ने मंजूरी दी उसकी मुझे अली वज़ीर के केस में। लेकिन इससे भी हट के आखिर में बिल्कुल मैं ये सवाल करूँगा कि आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, जिसकी आपने शुरू में बात की कि ये फैसला करना पड़ेगा कि आपने जो है वो ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होना है या ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री, ये क्या तवक्को है कि क्या पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें ये फैसला कर पाएंगी? ऑनेस्ट जवाब दीजिएगा कि क्या आपको लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है तारीख का दुरुस्त फैसला करेगी? मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख का दुरुस्त फैसला कर चुकी है और उस फैसले पे वो कायम और बरकरार रहेगी। अगर मैं आपको आइंदा पार्लियामेंटेरियन देखना चाहता हूँ तो क्या ये मैं तवक्को रखूँ कि अगर आप कंटिन्यू होते हैं एज ए सेनेटर तो मैं ये तवक्को रख सकता हूँ? 3 साल है यार, 3 साल है। तो 3 साल से पहले, लेकिन देखिए मैं सिर्फ ये बात ऐसे ही नहीं की है मैंने, ये बहुत सीरियस बात है, उसको बहुत लाइटर उसमें मुझे कम से कम as a Democrat, as a journalist who covered Pakistan's political parties and particularly People's Party for the last 40 years, मुझे चीज़ें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही, मुझे चीज़ें आगे चलती नज़र नहीं आ रही। और आपने माओ की मिसाल दी, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, तो मुझे 1 स्टेप फॉरवर्ड नहीं नज़र आ रहा, 2 स्टेप बैकवर्ड एंड फर्दर 2 स्टेप बैकवर्ड नज़र आ रहा है। ये जो चीज़ है, क्योंकि अगर डेमोक्रेटिकली पार्टियों को आगे बढ़ाना है तो आप समझते हैं कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत का आना बहुत ज़रूरी है मुल्क में जमहूरियत से पहले। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मुल्क में जमहूरियत से पहले पार्टीज़ के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, दोनों जगहों पे सिमल्टेनियसली आनी चाहिए। पार्टीज़ के अंदर भी
they need to be organized as institutions. जैसे इंस्टीट्यूशंस होती हैं वैसे उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर होना मस्ट है। लेकिन इसके साथ मैं सिर्फ ये बात कहूँगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे आज दिन तक रियासती दबाव इतना शदीद है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी वर्चुअल एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रही होती हैं, ना सवाए ये कि वो आप अंदर बैठ के कोई रिफॉर्म का प्रोसेस जो है वो ला सके। मेरा ख्याल है चंद सवालात नहीं, चलिए आप सारे दोस्तों ने रज़ा की गुफ्तगू सुनी। रज़ा रब्बानी उन लोगों में से हैं, उन सियासी कारकुनों में से हैं जो शायद एक उम्मीद की किरण हैं, और ऐसे सिर्फ इसी जमात में नहीं, हमें परवेज़ रशीद भी नज़र आते हैं, हमें और दोस्त भी नज़र आते हैं, और यही एक उम्मीद की किरण है कि वो आवाज़ें जो मान पड़ती जा रही हैं, हमारी उम्मीद यही है कि इन सियासी जमातों में से वो आवाज़ें निकलें, जिस तरह रज़ा रब्बानी ने ख़ुद अपनी किताब में जो है जिसकी शुरुआत की है उसी से कि और सब भूल गए हर्फ़ सदाकत लिखना, काम रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना, लोग कहते रहे जुल्मत को ना जुल्मत लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे बा इजाज़त लिखना। शुक्रिया। थैंक यू।